تو وہاں بھی یہ ضابطہ ہے القدح لیس بغیبت فی ستۃ، القدح لیس بغیبت فی ستۃ، 6 چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی، 6 چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی۔ متظلم، اب ایک شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ غیبت ہو جائے گی، ظلم دور ہو جائے گا؟ اسے جانا پڑے گا نا کسی انتظامیہ کے پاس، کسی بڑے کے پاس، کسی جسٹس کے پاس۔ متظلم، ظلم ہو رہا اس پہ، مظلوم کیا کرے گا؟ اس کو تو داد رسی کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر وہ بیٹھا رہے نہیں یہ تو غیبت ہو جائے گی، تو میں نے یحییٰ صاحب کے پاس نہیں جانا، تو یہ غیبت نہیں ہے، آپ اس کو بتائیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے۔ وَمُعَرِّفٍ، کسی کا تعارف بنا ہوا ہے تو بھی غیبت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا بعض دفعہ کسی کا نام ایسا ہوتا ہے جو لقب الٹا ہو چکا ہوتا ہے اور نام ایسا برا سا بن چکا، اب اس کا تعارف بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس، کان لا يدع بالیمن غیر ام اللہ، صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا، جب بھی وہ آئے اس سے دعا کروانا۔ کان به برص فدعا اللہ عز وجل فاذهبه اللہ عنہ الا موضع الدرہم او الدینار، ساتھ آپ نے صرف تعارف کے لیے پیش کیا، فرمایا اس کو برس کی بیماری تھی جو جسم پہ نشان پڑ جاتے، اس نے ہی دعا کی تو اللہ نے ساری بیماری ختم کر دی، لیکن ایک درہم یا دینار کی جگہ ابھی بھی اس کے جسم میں باقی ہے جس میں وہ بیماری ہے۔ ویسے یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے نشانی بیان کی، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو کہتے افیکم اویس، کیوں بھی آپ میں اویس تو نہیں ہے کوئی؟ اور پھر وہ آئے اور سیدنا عمر نے اسے دعا کروائی۔ متظلم ومعرف ومحذر، کسی شخص سے ڈرانا ہو، کوئی شخص دھوکے باز ہے تو اس کے بارے میں بتانا کہ بھائی محترم اس سے کاروبار نہ کرنا، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ ہم اس بات کو غیبت سمجھتے ہوئے مسلمانوں کا نقصان کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی رشتے کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت نہیں کہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، وہ آئیں اور آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کا پیغام آیا ہے، میں کس سے شادی کروں؟ مشورہ لیا، معاویہ، ابو جہم، اسامہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اما معاویہ فصعلوک، معاویہ ایک غریب آدمی ہے، کل کو پھر نہ کہنا کہ میرا تو خرچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَمْ يَزَلْ عَصَاهُ عَلَى عَاتِقِ، اور ابو جہم تو اپنے کندھے پہ ہر وقت لاٹھی رکھتا ہے، یعنی ضراب ہے، مارتا بہت ہے، تو مار برداشت کر لو گی؟ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، اس لیے تم اسامہ سے شادی کر۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ مارتا بہت ہے، غیبت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں غیبت نہیں ہے، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے، اس کا صحیح مشورہ دینا، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ متظلم ومعرف ومحذر ومستفت، فتویٰ پوچھتے وقت بھی غیبت نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج عورت اپنے خامند کے بارے میں فتویٰ پوچھتی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور آ کے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، میرا خامند ابو سفیان بڑا بخیل ہے۔ کیوں جی یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي، جتنی میری ضرورت ہے وہ پوری نہیں کرتا اور نہ ہی بچوں کا ایک خرچ دیتا ہے۔ افآخذ منه وهو لا يدري،
اگر میں چپکے سے لے لوں بغیر بتائے اس کی جیب سے اور اس کو پتہ نہ چلے، جائز ہے؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے اور امت کے لیے یہ پیغام جانا ہے کہ آئندہ سے امت کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم اتنا لے سکتی ہو بغیر بتائے بھی معروف طریقے سے، معروف کی ضرورت پوری ہو اور آپ پریشانی میں ہیں، یہ نہیں کہ اتنا ہی نکال لو کہ آپ کو مار کھانی پڑے، معروف طریقے سے۔ تو یہاں صحابیہ نے اپنے خامن کے بارے میں لفظ بول دیے، بخیل ہے، وہ تو میرا خرچ نہیں پورا کرتا، بلا شبہ یہ غیبت ہے، لیکن یہاں وہ ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے، اس کا شرعی حل چاہ رہی ہے، تو یہاں استفتاء میں یہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ مظلوم، متظلم، کسی کے بارے میں تعارف کروانا، معرف، کسی کے بارے میں ڈرانا کہ مسلمان مزید دھوکہ نہ کھائیں، محذر، ومستفتن۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں لَيُّ الْوَاجِدْ يُحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ، ایسا انسان جو ظلم اس اعتبار سے کرتا ہے کسی کے مال اس نے ادھار لیا اب وہ واپس نہیں کر رہا، لَيُّ الْوَاجِدْ مال موجود ہے لیکن قرض نہیں واپس کر رہا، يُحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ، اس کو سزا دلوانا بھی جائز ہے اور اس کی شکایت کرنا بھی جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی، آپ اس کا FIR کٹوا لیں۔ اس لیے مسلمان کے خون پسینے کا یہ مال ہے، حلال ہے، اور یہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جا کے اگر وہ کسی پولیس والے کو کسی عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو سب کچھ لکھنا پڑے گا، تو یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وَمَن طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ وَمُجَاهِرِ فِسْقٍ، ایک شخص ظاہر باہر گناہ کر رہا ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک شخص شراب پی رہا ہے تو آپ کہیں میں نے اگر جا کے بتایا نا تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ تو جو ظاہر باہر گناہ کو روکنا اور اس کے بارے میں اطلاع دینا ہے یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ وَمَن طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ، اور چھٹی وہ چیز کہ کوئی معاونت طلب کرتا ہے کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے تو وہاں بتا کے ہی معاونت طلب کرے گا، مدد کسی سے مانگے گا تو تفصیلات بتانی ہی پڑیں گی، وہاں بھی وہ ظلم نہیں ہوگا، وہاں بھی وہ غیبت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے شریعت نے جائز رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی بات کرنے لگے تھے، معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں جب ابو ذر ربضہ چلے گئے تو عراق سے ایک گروہ آیا، کہنے لگے اے ابو ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت۔ عراق آپ کے علم میں ہے، آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا الفتنۃ ہاں ہونا، الفتنۃ ہاں ہونا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، اور آپ نے عراق کی طرف اشارہ کیا، دنیا میں جتنے بھی فتنے آج تک اٹھے ہیں اسی علاقے سے اٹھے، کوئی بھی فرقہ اٹھا ہے اس کی جڑ یہاں سے پیدا ہوگی۔ تو عراقی آ کے کیا اس کو پٹی پڑھا رہے ہیں، ابو ذر سنا ہے کہ آپ کو ربضہ بھیج دیا گیا، تم جھنڈا بلند کرو، آپ کے پاس ایسی فوج آئے گی آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کیسا دیا تھا؟ کہتے ہیں مہلن یا اہل الاسلام، اور اسلام کے دعوے دارو رک جاؤ، مہلن ذرا رکو، میں تمہیں بتاؤں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سن رکھی ہے، سیکون بعدی سلطان، میرے بعد ایسا سلطان اور بادشاہ آئے گا، فاعذروہ، تم اس کو اس کے عذر کو قبول کرنا، فاعذروہ، اس کی مدد کرنا، اس کے خلاف نہ کھڑے ہونا، ومن التمس ذلہ،
جس نے اس کو ذلیل کرنے کی خواہش کی، صغر صغرۃ فی الاسلام، اس نے اسلام میں دراڑ پیدا کی، ولم يقبل منه توبہ حتی یعیدها کما کانت، ایسے شخص سے توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی جب تک جو بگاڑ اس نے پیدا کیا وہ درست نہیں کر دیتا۔ تو یہ ان لوگوں کا ایمان تھا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، جو سیدھی بات کرنے والے نا وہ 4 دن کام کرتے ہیں، 5ویں دن نظر نہیں آتے۔ یہاں ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں سیدھی بات تو کرتا تھا لیکن اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں میں چل سکتا۔ ٹھیک ہے میں یہاں ربضہ آ گیا ہوں لیکن اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔